اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت، اور اس میں موضوعات کا تنوع اس انداز کا ہوتا ہے کہ الحمدللہ چونکہ یہ بہت عرصے سے پروگرام جاری و ساری ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، تو اس میں موضوعات کا چناؤ بھی انتخاب بھی اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ آپ تک بھی انفارمیشن پہنچ جائے، ہمیں بھی کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے۔ آج حیات انبیاء علیہ السلام پر بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم عمومی طور پر لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں اس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں، پھر کہیں کوڈ کرنا ہو تو اس کو ضرور شامل کر لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کی سب سے پسندیدہ جماعت ہے، منتخب جماعت ہے، اور یہی وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں کہ جنہیں اللہ رب کریم نے مختلف ادوار میں بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہی وہ جماعت ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو راہ راست پر، راہ ہدایت پر لانے کے لیے ہر طور پر کوشش کی، چاہے کسی بھی قسم کی آزمائش آئی ہو، چاہے نمرود کی صورت میں کوئی آ گیا ہو، چاہے فرعون کی صورت میں کوئی آ گیا ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ثابت قدمی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں وہ تمام واقعات موجود ہیں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بھی، گزشتہ اقوام کے بھی، جس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور جس میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ کن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کن امور کو، اور کن امور سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کا مقصد یہی ہے قرآن کریم میں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ بات معلوم ہو کہ اللہ کی سب سے محبوب ترین جو جماعت ہے، اس جماعت کا تقوی کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، اور صبر کیسا تھا، استقلال کیسا تھا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے حیات انبیاء علیہ السلام۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر بہت عرصے بعد صحیح لیکن تشریف فرما ہیں، بہت پروگرامز کیے ہمارے ساتھ، اور اتنا اچھا ماشاءاللہ آپ کا انداز تکلم ہے اور اتنا وقی مطالعہ ہے کہ ماشاءاللہ میٹرو ون پر آپ تشریف لائے، اور پھر آج پاکستان کے تمام ہی چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بہت عرصے بعد آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور بصد خلوص اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کی محبت اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اور محبتوں کا سفر جاری رہے۔ آمین آمین آمین۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے اسکالر ماشاءاللہ کہ جو عصری علوم، دینی علوم کے حوالے سے، ہر دو حوالوں سے بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، مدلل جو ہے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب سے تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ملک و ملت کے ممتاز و معروف ثنا خان جناب محمد فرحان جنیدی، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے پہلے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سلسلے کی طرف آئیں گے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا مجھ پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے، مجھ پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے، غیب سے روزی دیتا ہے میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا کھاتا
ہی کبھی وہ سوتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے، شان میں اپنی یکتا ہے، میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، نازک نازک کلیوں پر شبنم شبنم اتری ہے، نازک نازک کلیوں پر شبنم شبنم اتری ہے، پھول مہک کر کہتا ہے میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، خوف اجاگر نہ رکھو، سانجھ سویرے کہتے رہو، خوف اجاگر نہ رکھو، سانجھ سویرے کہتے رہو، میرا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے محمد فرحان جنیدی۔ ناظرین محترم، آج حیات انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، اسی طور پر آج کے اس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے۔ حضرت کیا فرمائے گا، قرآن کریم میں کس انداز میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اور ان کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رضوے بہت شکریہ۔ اس اعتبار سے یہ اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی نبی تشریف لائے اور بالخصوص ہمارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تک کے لیے سب کو بھیجا، اور جب وہ اپنی طبعی عمر کو انہوں نے مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ مالد وجود میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اپنی ظاہری حیات کو مکمل کرنے کے بعد ابدی حیات کی طرف منتقل ہو گئے۔ دوسری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک حیات عطا فرمائی، حیات ظاہری، جن میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اور ان دونوں نبیوں کی شان یہ ہے کہ یہ حج پر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دین پر، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو ہی میں وہ دفن ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ تو یہ تو ایک ابتدائی خاکہ جو میں نے عرض کیا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نبی تشریف لائے ان سب نے جو توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، لوگوں کو برے افعال سے بچایا اور نیکی کی طرف ان کو مائل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی نے اس بات کو یقیناً بیان کیا
ہم جو قرآن پاک میں گزشتہ انبیاء کے واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک تم اپنی عمر گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگے. تو یہ عقیدہ آخرت کا جو تصور ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بیان فرمایا اور قیامت کا ذکر ہوتا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نہایت اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے یہ بات تو یقیناً بیان فرمائی کہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، موجود ہونا ہے، یہ سب چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ہر نبی یہ پیغام دیتا رہا کہ ہم آئے ہیں لیکن ہمارے جانے کے بعد ایک اور نبی آنا ہے، ایک اور نبی آنا ہے، اور وہ نبی وہ آنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں رسالت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں اور ہمیں وجود عطا فرمایا. اور نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو تشریف لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو نبی پاک علیہ السلام کا نام تک ذکر کر دیا کہ من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو آنے والے ان کا نام احمد ہوگا. اور خود نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں پر میرا نام محمد رکھا ہے اور آسمانوں پہ احمد نام رکھا ہے. تو یوں مطلب اس بات کو اگر ہم پورا سمیٹیں تو اللہ تبارک و تعالی کے جتنے نبی تشریف لائے انہوں نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے. اور زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کا مقصد کیا فقط یہ ہے قتل و غارت گیری کی جائے؟ ہرگز نہیں. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جناب ڈکیتیاں کی جائیں؟ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پیسوں پہ مال پہ قبضہ کر لیا جائے؟ یا زندگی کا مقصد کچھ اور ہے؟ جسے مولانا روم نے یوں کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ جو چیز ہے ہر نبی اللہ کا جو بھی تشریف لایا انہوں نے یہ بات کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو زندہ رکھا، ان کے کام کو زندہ رکھا. اور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، وہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ پر نازل ہونے والے کلام میں جن نبیوں کے نام آ گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں جن نبیوں کے ذکر فرما دیا، آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ چراغ ہیں، وہ سراج منیرہ، ایسا چمکتا ہوا چراغ ہے، ایسا روشن چراغ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا عکس جہاں جہاں تک پہنچتا چلا گیا وہ روشن ہوتے چلے گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جن نبیوں کا نام چاہا کہ محبوب کی زبان سے نکلے یا محبوب علیہ السلام کی امت پھر تلاوت کرتی رہے، تو آج ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہوتی. انبیاء کے نام جو قرآن پاک میں 25 سے 27 انبیاء کا ذکر آیا اور سب زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، تو یہ بھی ان کے حیات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اپنی قبروں میں تشریف لے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام کیا عطا فرمایا. حدیث معراج پر میں گفتگو مکمل کروں، حضور فرماتے ہم سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ حیات کس کو کہتے ہیں؟ حیات ہے یہ ہے کہ دنیا سے بظاہر وہ پردہ فرما گئے لیکن قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ کہ ایک دو نبیوں کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کو امام بنا دیا اور باقی جتنے تھے سب مقتدی بن گئے معراج کی شب. لہٰذا اب یہ پریشانی نہ ہو کسی کو کہ حیات کیسے یا بعد وصال کیسے. تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو امام بنا دیا، باقی سب کو مقتدی بنا دیا. کہا کہ وہ جو سمجھتے رہیں اللہ نے ایسی حیات انہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ بعد وصال بھی نبی پاک علیہ السلام کی حیات میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز کو ادا کر رہے ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات پر بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے جواب کا تتمہ فرمایا مفتی صاحب نے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بہت عمدہ انداز میں علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب نے کلام فرمایا اور ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب بھی تشریف فرما ہے، فرحان جنیدی موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم کے حوالے سے تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم نے سنا، نبی علیہ السلام نے بھی گاہے بگاہے مختلف انداز میں مختلف اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تذکرہ فرمایا. کبھی داؤد علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں. تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تذکرے ملتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بہت شکریہ رئیس بھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑی سے ہیں حضرت اسماعیل علی نبی جنا علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ السلام، ابو الانبیاء جناب
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے تو سرکار کی زبان پر ایسے رہا کرتے تھے. اور درود ابراہیمی دیکھ لینا آپ, ابراہیمی دیکھ, سرکار پر بھی درود ہے, ان کے جد پر بھی درود ہے. سبحان اللہ. پوری امت ہر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرکار کی قربت حاصل کرنے کے کما صلی تعالی ابراہیم. اللہ کیا بات, انک حمید مجید. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جانب تو ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو صحابہ کے ساتھ میں جن کے معاملات وغیرہ جیسے ہمیں انبیاء کی صورت میں نظر آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طریقے سے ہیں, وہ ایک وہ لڑی ہے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کے ہے. بالکل بالکل. اور دوسری وہ لڑی ہے کہ جو حضرت اسماعیل اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ جو ہمیں دین ابراہیمی کی جانب ملتا ہے. تو ہم تو بیسیکلی جو پیروکار ہیں, اگر ہم اپنی پیروکاری سسٹم کو سمجھیں یا اپنے مذہب کو سمجھیں تو ہم تو دین ابراہیم کے فالوورز ہیں. بالکل. اور ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا جو مرکز ہے وہ یہ تمام انبیاء ہیں. دنیا کے دیگر مذاہب جب بھی بات کریں گے وہ یقینی طور سے کسی ایک نبی کو فوکس کرتے ہوئے فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ہمارا تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ان جملہ انبیاء پر ایمان نہ لے کر کے آئیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر, یعنی یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک ترتیب. دوسری چیز یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کریم ابن کریم کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو صبر ایوب کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے صحابہ کو. جب مشکل میں دیکھتے ہیں, پریشانی میں دیکھتے ہیں, کسی بیماری کی صورت میں دیکھتے ہیں, کسی ایسی کیفیت میں کہ جس کا حل نظر نہ آتا ہو سوائے صبر کے, تو ان کو حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اس طریقے سے تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم و تدریس کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, علم و فنون کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اب جب جد امجد کی بات کرتے ہیں اپنے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب بہادری کی بات کرتے ہیں, جب جذبات کی بات کرتے ہیں, جب اللہ کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں, جب اللہ کے ساتھ کلام کی بات کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اسی ترتیب سے جب تبلیغ کی بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور جب قدرت کی بات کرتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا بات. علامہ صاحب جب بات فرما رہے تھے تو میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی نبی آیا اس کے لیے حالات سازگار کیے گئے. بالکل. اور باقاعدہ حالات کو انٹیمیشن دے دی گئی. یعنی حالات سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یوں سمجھیں کہ لطیفانہ طور پہ حالات کو ایسی انٹیمیشن روحانی طور سے مل جاتی ہے کہ فلاں نبی آنے والا ہے تو اس کی ترتیب بنانی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو حضرت آدم سے بھی پہلے سے انٹیمیشن دے دی گئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ترتیب لے کر کے آ رہے ہیں انبیاء سے چل رہی ہے, وہ ترتیب ہر نبی کی زبان پر آتے آتے موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور آتا ہے 571 AD کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم 571 حضرت عیسیٰ کے بعد میں تشریف لائے ہیں. تو یہ جو دورانیہ ہے اس دوران میں حالات کو اس طریقے سے سنوارا گیا ہے, اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے قبل حالات میں ایکسیپٹنس کریٹ کی گئی ہے. اور ان علوم کو جو مختلف انبیاء کی زبان سے نکلے تھے, ان علوم کو جس طریقے سے احادیث میں ہمیں ملتا ہے, حضرت ابن عباس کی زبانی ملتا ہے یا حضرت ابن مسعود کی زبانی ملتا ہے, یہ ہمیں جتنی بھی جملہ احادیث ملتی ہیں اس میں ہمیں یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو حالات تھے ان کو بھی کلمہ پڑھا دیا گیا. اس لیے آپ آفاقی نبی ہیں, اس لیے آپ علوم پر عبور رکھتے ہیں, اس لیے آپ حالات پر جملہ ایشوز پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہ حاوی ہے. پھر دیکھیے کہ آپ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے لیکن محسوسات میں شامل ہے. جنات کا معاملہ ہے, جنات کا معاملہ آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسی سپر نیچرل پاور موجود ہے. جو اس کے حوالے سے سرکار بات کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی بات اگر ہم اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر آپ اس رحمۃ للعالمین کو سمجھیں تو یہ عالم آج کا بھی ہے, آنے والا عالم بھی ہے, اور وہ عالم بھی ہے جس میں یہ جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر کر کے گئے. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. حیات انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیش کریں گے محمد فرحان جنیدی. بسم اللہ. دے بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے, بے
سے بھی اجالا دکھائی دے، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے، سو جاؤں تو بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب محمد فرحان جنیدی پروفیسر اقبال عظیم کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہم وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات ہو رہی ہے انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے، اور مفتی اسحاق مدنی صاحب اور ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب نے دونوں ہی نے بہت خوبصورت انداز میں کلام فرمایا، جوابات عنایت فرمائے۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناخواں جناب شفیق احمد نے۔ آپ نے انہیں میٹرو ون پر بھی اور مختلف سیٹلائٹ چینلز پر دیکھا، رمضان المبارک میں بھی، اور عمومی طور پر پورا سال دیکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت پڑھنے والے اور بہت سینئر ثناخواں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رئیس بھائی، بہت خوشی ہوئی، اور میٹرو پر آ کر تو پرانی یادیں وابستہ ہیں ہماری اس سے کہ جس طرح آپ نے یہاں ہمیں ان کرایا اور آج تک وہ سفر ساتھ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو ایک زمانہ جانتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت نظر کرتے ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر ضرور شامل کریں گے آپ کے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ذکر ہو تو آج کا یہ جو قرآن پڑھنے والا ایک مسلمان ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کو 25 یا 27 جو وہ انبیاء علیہ السلام جن کے اسماء مبارکہ قرآن کریم میں شامل نظر آتے ہیں، ویسے تو 1,24,000 پیغمبر ہے، تو اس حوالے سے ان کا ذکر شامل کرنے کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت ایزدی جو موجود ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں ان کا ذکر خیر کرنا، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم تلاوت کی صورت میں کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت پر ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی ملتا ہے، بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصدق لما بین یدیہ، یعنی یہ قرآن پاک یہ وہ ہے کہ جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ سابقہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کے ادیان ہیں یا گزشتہ امتوں کے جو واقعات ہیں وہ یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ کیا بات، یعنی وہ جو واقعات ہیں نا ان کو پڑھ کے ہم کوئی عبرت، کوئی نصیحت حاصل کریں کہ اگر کم تولنے پر کسی امت پر عذاب آیا اور ان کے نبی نے منع کیا کہ کم نہ تولو، اور اگر آج ہم کم تول لیں، یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وعدہ فرما دیا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، کہ جب تک آپ تشریف فرمائے اللہ اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن کیا مہنگائی عذاب نہیں ہے؟ بالکل۔ کیا خودکشی عذاب نہیں ہے؟ یقیناً۔ کیا بے حیائی عذاب نہیں ہے؟ یقیناً۔ کیا اس وقت غربت غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک وقت کی 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اچھا پھر یہ تو ایک معاشرتی طور پہ معاملات ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہ دے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ میرے پاس اے سی موجود ہے، بہترین بیڈ موجود ہے، ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، میں گولیاں پہ گولیاں کھا رہا ہوں مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے سکون نہیں مل رہا؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یقیناً۔ تو یہ عبرت ہے، یہ کہ یہ عبرت اس اعتبار سے بھی ہے
کہ ہم نے چند چیزوں کو آج یہ سمجھ لیا کہ جناب اگر آج میں لگژری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، آسائشیں جو اسلام میں ایک حد تک اجازت بھی ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبیوں نے اگر تکالیف کو برداشت کیا، آزمائشوں کو برداشت کیا، صبر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، دیگر چیزوں کا ذکر ہوا، یہاں ایک بات اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو پھر امتحان بھی لیتا ہے اس اعتبار سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ جب آپ محراب مریم رضی اللہ تعالی عنہ میں داخل ہوئے تو وہاں پہ دیکھا کہ بے موسم کے پھل موجود ہیں، کہا کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہے بے حساب عطا فرمائے۔ اب آپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، آپ کی زوجہ بانجھ ہو چکی ہیں، اولاد نہیں ہے، جب بے موسم کے پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ کی بارگاہ میں آج، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، جب بے موسم کے پھل یہاں ہو سکتے ہیں، مجھے بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، دعا قبول سارا معاملہ ہو گیا، اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انہیں آزمائش پہ مبتلا فرمایا۔ یہ وہ آزمائش نہیں جو میری اور آپ کی بات ہو جاتی ہے، یہ تو ہماری آزمائش نہیں ہوتی، یہ اصل میں ہمارے گناہوں کا کوئی نہ کوئی نتیجہ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ والتہ حسین حل نے بھی لکھا تھا نا، جو کچھ ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تم پر عمال مسلط کیے جائیں گے۔ تو جہاں ہمارے اپنے اعمال کا، لیکن وہاں دیکھیے زکریا علیہ السلام کا معاملہ کہ جب آپ کی قوم آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت دو حصوں میں تقسیم ہوا، آپ اندر داخل ہو گئے، ایک پیراہن جبے کا ایک حصہ باہر لے گیا کپڑے کا، شیطان نے اشارہ کیا یہیں پر ہے، کہا درخت میں کیسے آ گئے؟ کہا دیکھو پیراہن باہر موجود ہے کپڑے کا۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے یونی کے بیچ سے اس کو چیر ڈالا، بلکہ اوپر سے چیرتے ہوئے آئے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب سر تک آئے اور سر پر وہ ہلکی سی ضرب لگی، آپ کی آواز نکلی تکلیف کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، کہا کہ زکریا کتنے انعامات دیے ہم نے تمہیں، کتنے انعامات دیے، تم نے مانگا بڑھاپے میں، ہم نے تمہیں اولاد عطا کی، اتنا کچھ دیا تمہیں، نبوت بھی عطا کی، سب کچھ ہوا، لیکن اب اگر آواز آئی تو صابرین کی فہرست سے تمہیں خارج کر دیا، پورا جسم کٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آواز تک نہ نکلی۔ تو یہ پھر ہے بعض اوقات جب اللہ کے نبیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے کا ذکر کریں، حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن پیچھے کوئی فلسفہ تو دیکھیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل محو تماشا لبے بام ابھی، کہ اگر آج وہ حکم ہے آگ میں جانے کا تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں، اور حاجت کا جس سے حاجت ہے وہ جانتا ہے تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ ورنہ اشارہ کریں تو کیا معاملہ نہ کہ پہاڑ وہ جو فرشتے آگے کے بارش برسا دیں، دو پہاڑوں کو ملا دیں، کہا نہیں اللہ کو علم ہے نا، کہا جب اس نے اتنا کیا تو وہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، ٹھیک آسمان سے بادل کو برسنے کو حکم نہیں دیا، بلکہ ڈائریکٹ آگ سے کلام فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو ان واقعات کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بری عادت جس کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئیں، بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے، کم تولنے کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ انبیاء کرام کی توہین کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کو شہید کرنے کی وجہ سے، آسمانی کتاب کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے، آج رئیس بھائی مجھ پر اور آپ پہ کوئی سختی نہیں ہے، ہم کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے، کوئی عذاب فورید معاملہ ہوتا تو کیا ہے کہ کوہ طور کو لا کے ان کے سر پہ مسلط کر دیا گیا، مانو کتاب کو، پکڑو احکامات کو، عمل کرو، ورنہ کیا ہوگا، یہ پہاڑ تمہارے سر پہ آ چکا، تم پہ بالکل ختم کر دیا، کچل دیا جائے گا بالکل، لیکن نہیں۔ اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا بھائی ہم کیوں جائیں لڑنے کے لیے، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے لڑنے کے لیے، انہیں اس میدان کے اندر قید کر دیا گیا 40 دن تک، تو ان پر عذاب آتا ہے۔ آج کیا ہے کہ میں اور آپ سمجھیں، صحیح بات، ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی انسان کو پوری قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو بس مجھے اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے واقعات پڑھ کر کیا فقط قصہ کہانی سمجھا، یا میں نے ان سے کوئی عبرت لی کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو میں اس چیز سے بچوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، شفیق احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے، انشاءاللہ کلام پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں اور جو واقعات ہیں وہ ان کا قرآن کریم میں موجود ہونا، ایک تو ان کی شان و عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے کس قدر ان کو شانیں اور عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوئے
تو پھر جس قسم کی بھی آزمائش آئی، جس قسم کے بھی دور میں، جس قسم کی بھی ان کے خلاف مزاحمت ہوئی، انہوں نے صبر و استقلال کا اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور اللہ کو راضی رکھا۔ اس اعتبار سے یہ سب ہمارے لیے تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ جس انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کریں، جس نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کریں، اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملے گا۔ اور اس حوالے سے ہم دوسری قصے کہانیاں بہت پڑھتے ہیں، ٹارزن کی کہانیاں ہیں، اسپائڈر مین کی کہانیاں ہیں، نہ جانے خیالی کتنے کیریکٹرز ایسے دنیا میں ہیں کہ جن کے بارے میں بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ اصل جو کیریکٹر ہیں، جو ہماری کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں، جو ہمارے کردار سازی کر سکتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے حیات مبارکہ ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی جنریشن کو بتانا بھی چاہیے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب شفیق احمد، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کب اذن حضوری ملتا ہے، کب در پہ بلایا جاتا ہے، کب اذن حضوری ملتا ہے، کب در پہ بلایا جاتا ہے، اور کب رنجو علم کے ماروں کا دکھ درد مٹایا جاتا ہے، کب دیکھیے آسی کی جانب اٹھتی ہے نگاہ لطف و کرم، یا رسول اللہ کب دیکھیے آسی کی جانب، کب دیکھیے آسی کی جانب اٹھتی ہے نگاہ لطف و کرم، اور کب دید کی پیاسی آنکھوں کو دیدار کرایا جاتا ہے۔ شعر سنیے رئیس بھائی۔ بے چین رہے گی چشم تر، دیکھے گی نہ جب تک آپ کا در، یا رسول اللہ بے چین رہے گی چشم تر، دیکھے گی نہ جب تک آپ کا در، سرکار غلاموں کو اپنے اب کیوں تڑپایا جاتا ہے، سرکار غلاموں کو اپنے اب کیوں تڑپایا جاتا ہے، اے در در پھرنے والوں کبھی آؤ تو شہیدی کے در پر، اے در در پھرنے والوں کبھی آؤ تو شہیدی کے در پر، اس در پہ تو سارے عالم کی بگڑی کو بنایا جاتا ہے، اس در پہ تو سارے عالم کی بگڑی کو بنایا جاتا ہے، ارمان
हुजूरी है दिल में, लिल्लाह मुझे बुलवा लीजिए या रसूल अल्लाह। अरमान हुजूरी है दिल में, लिल्लाह मुझे बुलवा लीजिए। अब बार जुदाई ए आका कब मुझसे उठाया जाता है। सरकार ज़हीरे मुस्तर पर हो जाए करम की एक नजर। सरकार ज़हीरे मुस्तर पर हो जाए करम की एक नजर, और इसको भी बुला लीजिए दर पर जिस तरह बुलाया जाता है। इसको भी बुला दीजिए दर पर जिस तरह बुलाया जाता